بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک افسانوی سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے، ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت کے 5 بڑے گناہگاروں کو پیش کرنے کا حکم صادر کیا۔ وہ 5 بڑے گناہگار کون تھے اور ان کو کیا سزائیں دی گئیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے نیچے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ریاست کا بہت رحم دل بادشاہ تھا، لیکن اس بادشاہ میں جاہ و جلال بھی بہت زیادہ تھا۔ یہ اچھی بات تھی کہ اس کا جاہ و جلال اس سے ہمیشہ انصاف ہی کرواتا تھا۔ وہ مظلوموں پر کبھی ظلم نہ کرتا تھا، لیکن برے لوگوں کے لیے وہ کسی آفت سے کم نہ تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں کسی سوچ میں گم تھا۔ اچانک ایک بڑی عجیب سی بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے اپنے وزیر کو بلوایا اور کہا کہ میری ریاست کے 5 سب سے بڑے گناہگاروں کو میرے سامنے لے آؤ۔ وزیر کو بادشاہ کی اس خواہش پر بہت تعجب ہوا، اور 5 بڑے گناہگاروں کو ڈھونڈنا آسان کام بھی نہ تھا، سو اس نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگ لی۔ بادشاہ نے بخوشی مہلت دے دی۔ اب وزیر اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ یہ سوچے جا رہا تھا کہ کیسے پتا چلے گا کہ ریاست کے سب سے بڑے گناہگار کون ہیں۔ پھر اس نے اپنا دماغ لگایا، ایک نقطہ نظر رکھا، اور اسی نقطہ نظر کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنا اگلا لائحہ عمل تیار کیا۔ ان 2 دنوں میں پوری ریاست میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ بادشاہ 5 سب سے بڑے گناہگاروں کی تلاش میں ہے۔ یہ لوگ بہت گھبرا گئے تھے۔ گناہگار بھی اپنے آپ کو نیک اور پارسا ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ 2 دن کی مشقت کے بعد بالآخر وزیر کو وہ 5 لوگ مل ہی گئے۔ ان 5 کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ محل کے اندر اور باہر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ سب کو یہی تجسس تھا کہ آخر وہ 5 لوگ کون ہیں اور ان کو کیا سزا دی جائے گی۔ وزیر نے پہلا مجرم بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ یہ اشیاء میں ملاوٹ کرتا ہے اور دولت بنانے کے نت نئے طریقے آزماتا رہتا ہے۔ اسے آخرت یاد نہیں۔ اس کے پاس پہلے سے ہی بہت کچھ ہے، لیکن یہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں بند کر دو۔ اس کا نوٹوں کا ہی بستر ہو اور اسے اوڑھنے کے لیے بھی نوٹ ہی دیے جائیں۔ اتنے نوٹ دو کہ اسے ہر جگہ نوٹ ہی نظر آئے، اور اسے ہر روز ملاوٹ والا کھانا دیا جائے۔ پہلے مجرم کو لے جا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب وزیر دوسرے گناہگار کا تعارف کروا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ شخص حاسد ہے اور ہمیشہ غیبت اور چغلی میں پڑا رہتا ہے۔ سب لوگ برے ہیں اور بس یہی اچھا ہے۔ دوسروں کی کامیابی اور خوشحالی سے یہ جلتا ہے، زبان زیادہ چلاتا ہے اور زمین پر فساد پھیلاتا رہتا ہے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ یہ ہر وقت بک بک کرتا رہے، اور اگر یہ چپ ہو تو اس کو کوڑے مارے جائیں اور اس کی زبان سے اچھے کلمات کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور دوسرے مجرم کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ پھر وزیر نے تیسرے گناہگار کو پیش کیا۔ بادشاہ سلامت، یہ راشی ہے، لوگوں سے رشوت لیتا ہے، لوگوں کے جائز کام بھی رشوت لیے بغیر نہیں کرتا، اور بس اپنی دولت گننے میں لگا رہتا ہے، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتا ہے۔ وزیر کی یہ بات سن کر بادشاہ کا پارا چڑھ گیا اور غصے سے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ یہ وہاں نوٹ ہی گنتا رہے، اور جب اس کی انگلیاں رکیں تو اس کے ہاتھوں پر ضرب لگائے جائے۔ تیسرے مجرم کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب وزیر چوتھے گناہگار کا تعارف کروا رہا تھا۔ بادشاہ سلامت، یہ چوتھا بڑا گناہگار ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور بچوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا، اور اس کے علاوہ جوا بھی کھیلتا ہے۔
जो कमाता है वालिदैन को लाकर देने के बजाय जुए में उड़ा देता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ और हुक्म दिया कि इसको कैद खाने में डाल दिया जाए और वहां इसको रोज उसके वालिदैन मिलने आया करेंगे और ये उनकी खिदमत किया करेगा और रोज 100 बच्चे इसके सामने लाए जाएं और ये उनसे शफकत से पेश आएगा। इसके अलावा इसको रोज बेशुमार नोट पकड़ाकर वापस ले लिए जाएं ताकि ये हर वक्त जुए के नुकसानात से वाकिफ रहे। हुक्म की तकमील करते हुए चौथे मुजरिम को भी जेल में डाल दिया गया। अब थी चौथे बड़े गुनाहगार की बारी और इस गुनाहगार को देखकर वहां के लोगों का लगा मजमा हैरान रह गया। खुद बादशाह भी बहुत हैरानी से अपने सामने खड़े 5वें मुजरिम को देख रहा था। बादशाह सलामत, ये 5वां बड़ा गुनाहगार शख्स एक आलिम है, लोगों को बहुत अच्छी नसीहतें करता है और जगह जगह अपनी मजलिसें भी लगाता है, लोगों को तर्ज़े जिंदगी के बारे में बताता है और किताबें बहुत शौक से पढ़ता है। लेकिन बादशाह सलामत, ये जो दूसरों को तरगीब करता है खुद उस पर अमल नहीं करता। जो तर्ज़े जिंदगी ये लोगों को इख्तियार करने का कहता है खुद इख्तियार नहीं करता और इसका इल्म सब पर लागू होता है लेकिन इस पर नहीं होता। बादशाह इस बार अपने तख्त से ही खड़ा हो गया। बादशाह का जाहो जलाल देखकर सब डर गए। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा था। फिर बादशाह ने कहा, इस माशरे को बनाने और बिगाड़ने में सबसे अहम किरदार उस्ताद का होता है। अगर उस्ताद ही बददियानत हो तो माशरा तबाह होकर रह जाता है। ये हासिद, नाफरमान और चुगलखोर खुद तुम जैसे आलिमों की वजह से परवान चढ़ते हैं। जब आलिम बेअमल हो जाए तो सल्तनतें जवाल का शिकार हो जाती हैं। बादशाह खामोश हुआ तो वजीर बोला, बादशाह सलामत, अब इसके लिए क्या हुक्म है? बादशाह ने कहा, बाकी तमाम मुजरिमों को छोड़ दिया जाए और इस आलिम का सर कलम कर दिया जाए। बादशाह के फैसले से वहां सब के सब हैरान रह गए। हर कोई सरगोशियों में बातें करने लगा। बादशाह सलामत, आपका हुक्म हो तो मैं कुछ अर्ज करूं? वजीर ने इजाजत तलब की। बादशाह ने इजाजत दे दी। बादशाह सलामत, हमें इनको दूसरा मौका देना चाहिए। हमारे परवरदिगार से तो जितनी दफा तौबा करो मुआफ फरमा देता है। क्या आप एक मौका नहीं दे सकते इन मुजरिमों को? इनको मोहलत दी जाए। अगर ये अपने अमाल दुरुस्त कर लेते हैं तो इनको बख्श दिया जाए। बादशाह ने वजीर की बात पर कुछ देर सोचा और फिर मान गया। पूरे दरबार में बादशाह के हक में नारे गूंजे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब कर दें और दुरूद पाक से होने वाली महफिल का हिस्सा बनने के लिए नीचे कमेंट में अपना नाम तहरीर कर दें। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।